जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना, चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाज ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की आज की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। अभी हम ज़बूर की किताब का मुताला कर रहे हैं और आज हम तौबा के मशहूर ज़बूर 51 का मुताला करेंगे। लिहाजा अपनी बाइबल मुकद्दस खोलें और आज के मुताले में हमारे साथ शामिल हो जाएं। और अगर आपका कोई सवाल हो तो हमें अरसाल कीजिए, हम इसका जवाब आपको ज़रूर देंगे। प्रोग्राम के बाकायदा आगाज से पहले मैं स्टूडियो में मौजूद खुदा के खादिम भाई यूसुफ का खैर मकदम करूंगा। खुशामदीद भाई। बहुत शुक्रिया भाई। और स्टूडियो में मौजूद हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई यूसुफ, मैं आपसे सबसे पहले ज़बूर 51 के वाक़े के मुतालिक जानना चाहूंगा। ये ज़बूर किस वक्त लिखा गया? इसका उन्वान पढ़कर मौके का पता चलता है। लिखा है, मीर मुगन्नी के लिए दाऊद का मज़मूर। उसके बैतसबा के पास जाने के बाद जब नातन नबी के पास आया। बैतसबा दाऊद के लश्कर के सरदार की बीवी थी और वो शख्स वफादार था और वो एक बाइज़्ज़त शख्स था और उस वक्त वो जंग पर था। लेकिन अफसोस कि दाऊद ने उस आदमी की गैर मौजूदगी से फ़ायदा उठाया और उसकी बीवी बैतसबा के साथ ज़िना किया और उसे छुपाने की कोशिश की। और मैं कहूँगा कि उससे इससे भी बड़ा गुनाह तब हुआ जब उसने हत्ती उरिया को कत्ल किया। और मैं कहना चाहता हूँ, उसने दो बहुत ही संगीन गुनाह किए। पहला ज़िना और दूसरा कत्ल। उसने 2 गुनाह किए। और मैं आप सबको याद दिलाना चाहता हूँ कि शरीयत में 6वां और 7वां हुक्म है कि खून ना करना, ज़िना ना करना, पर उसने गुनाह किया। और बाद में नातन उसके पास आया और उसको उसके गुनाह का एहसास दिलाया और फिर इसके बाद उसने ये ज़बूर लिखा जिसे तौबा और इकरार का ज़बूर कहते हैं। भाई यूसुफ, हम जानते हैं कि बाइबल में कभी कोई वाक़या बराह रास्त असर करता है और पूरे मुल्क और कौम के हवाले से एक कौमी वाक़या बन जाता है। लिहाजा यहाँ पर दाऊद के किए हुए 2 गुनाह यानी खून और जना, ये दोनों गुनाह जो हैं खुदा के लोगों को कैसे जाहिर हुए, इसके बारे में बताइए। उन्होंने खून और जना कब किया? देखिए, मैं कहूँगा कि हम सब लोगों में ये गुनाह थे और इसका इकरार वो मुस्तकबिल में करेगा जब मसीह जलाल और कुदरत में जाहिर होगा। उन्होंने किसका खून किया? उन्होंने खुदा के बेटे का खून किया। और पतरस रसूल के इल्फास हैं, तुमने उसको मारा जिसे तुमने सलीब पर लटकाकर मार डाला था। और उन्होंने खुदा के ममसू को मारा और मसीह की बजाय मुखालिफ मसीह को कबूल करके उन्होंने जिना किया। और जब एक बीवी अपने खामन की बजाय किसी और आदमी के पास जाए, ये जिना है। लेकिन अफसोस के जिन्होंने मसीह का इनकार किया वो मुखालिफ मसीह को कबूल करेंगे और यही रूहानी मानी है जिना के। और बाकी रहने वाले तमाम ईमानदार ये जानेंगे कि उन्होंने 2 जराइम किए, कत्ल और जना। और मैं कहूँगा कि वो इन पर पूरा उतरते हैं। इसलिए ज़बूर के आखिर में हम ये जानेंगे कि अपने करम से सैय्योन के साथ भलाई कर। उसने यहाँ सैय्योन की बात क्यों की? इसलिए कि सैय्योन को मालूम हो गया कि ये 2 गुनाह उनके आबाओ अजदाद ने नहीं, बल्कि ये 2 गुनाह उन्होंने खुद किए हैं। सही। इस ज़बूर को तफसील से पढ़ने से पहले जान ले कि ये बराह रास्त खुदा से माफ़ी मांगने की दुआ है। जो दूसरों के पास जाकर माफ़ी मांगते हैं उनके मुतालिक हमें बताइए। बहुत से लोग खुदा के बजाय दूसरों के पास जाकर माफ़ी मांगते हैं, आप उनसे क्या कहेंगे? देखेंगे, पहला ज़बूर नहीं जिसमें हमने दाऊद की तौबा के मुतालिक पढ़ा। मसलन ज़बूर 32 में दाऊद ने कहा, इस ज़बूर में वो कहता है, और ये ज़बूर भी उसने उसी वक्त लिखा। उसने कहा, इसीलिए हर दीनदार तुझसे उसी वक्त में दुआ करे जब तू मिल सकता है। मैंने कहा, मैं खुदावंद के हुजूर अपनी खताओं का इकरार करूंगा और तूने मेरे गुनाह की बदी को माफ किया है। और मैं कहूंगा कि उसने खुदावंद ही से दुआ की और यही बर्ताव हमें यहाँ भी मिलता है। उसने कहा, मैंने फक्त तेरा ही गुनाह किया है। और दर हकीकत हर वो शख्स जो गुनाह करे उसे ऐसा ही महसूस करना चाहिए। उसने औरिया के खिलाफ गुनाह किया, या फिर दाऊद ने उसकी बीवी के खिलाफ गुनाह किया, पर दरअसल फक्त मैंने तेरा ही गुनाह किया है और वो काम किया है जो कि तेरी नज़र में बुरा है, और ये
ہم کو بہت ہی اچھا سبق دیتا ہے، اور پھر اسی زبور میں وہ کہتا ہے تب میں گناہگاروں کو تیری راہیں سکھاؤں گا اور گناہگار تیری طرف رجوع کریں گے۔ اس نے گناہ کیا اور اپنی گواہی اس لیے لکھی تاکہ یہ وجہ بن جائے، مطلب کہ دوسرے لوگ یہ بہت آرام سے سیکھ سکیں کہ خداوند کے سامنے توبہ کیسے کرنی ہے۔ صحیح، ہم ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ناظرین، ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ زبور 51 میں داؤد نے اپنے گناہوں کو خطائیں بولا۔ خطا کا مطلب شریعت کے خلاف برخلاف عمل، یعنی شریعت کا قانون توڑنا، کیونکہ خدا نے اس دنیا اور زندگی میں کچھ حدود مقرر کی ہیں، جسمانی اور روحانی اور اخلاقی حدود۔ جب کوئی شخص خطا کرے، چاہے وہ جو بھی ہو، تو اس کو نتائج کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور یہ نافرمانی ہے۔ خوش آمدید، آئیے چلتے ہیں مہمانوں کی جانب اور جانتے ہیں ان کا سوال۔ جی، دوسری آیت ہے، میری بدی کو مجھ سے دھو ڈال اور میرے گناہ سے مجھے پاک کر۔ خدا اس کو کس چیز سے دھوتا ہے کہ وہ صاف ہو جائے؟ بھائی یوسف، یہ بتائیے کہ بدی کس سے اور کیسے دھلتی ہے؟ یہ بہت ہی خوبصورت آیت ہے کہ میری بدی کو مجھ سے دھو ڈال، یعنی کہ میں نے خود کو گندا کیا، مجھے ضرورت ہے کہ تو مجھے دھوئے۔ یسایا 1 میں لکھا ہے، اگر تمہارے گناہ کرمزی ہوں وہ برف کی مانند سفید ہو جائیں گے، ہرچند وہ ارغوانی ہوں تو بھی ان کی مانند اجلے ہوں گے۔ دیکھیں اس آیت اور یسایا 18:1، ان دونوں آیات میں ان گناہوں کے دھونے اور صاف ہونے کا واضح ذکر ہے، لیکن کس طرح؟ اس کا جواب ہمیں دراصل نئے عہد نامے میں ملتا ہے۔ مثلاً ہم پڑھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے جامے برے کے خون سے دھو کر صاف کیے ہیں۔ صرف جامے نہیں بلکہ اپنے آپ کو بھی۔ لکھا ہے جو ہم سے محبت رکھتا ہے اور جس نے اپنے خون کے وسیلے سے ہم کو گناہوں سے مخلصی بخشی، یہ مسیح ہے۔ اور لکھا ہے اس کے بیٹے یسوع کا خون ہمیں تمام گناہوں سے پاک کرتا ہے۔ اور ان سب آیات سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ مسیح یسوع کا خون صلیب پر ہمارے لیے بہا، اور وہی انسان اور اس کے جاموں کو دھوتا ہے، یعنی میری ظاہری حالت اور باطن کو۔ اور میں کہوں گا کہ یسوع ہمارے جسم میں ظاہر اور باطن میں ہمارے تمام گناہوں کو اپنے پاک خون سے دھوتا ہے۔ بھائی یوسف، جب ہم ہاتھوں کو پانی سے دھوتے ہیں تو اس سے کی ہوئی بدی اور خطائیں دھل کر صاف نہیں ہوتی، صحیح؟ جی ہاں، بالکل۔ میں کہوں گا کہ یہ معاملہ ہاتھوں کے دھونے سے کہیں زیادہ ہے۔ دیکھیں، ہاتھوں کا دھونا آسان ہے، پر دل کا کیا؟ اور ہم اس ناپاک دل کو کیسے دھو کر صاف کریں جس میں چوری، مکاری اور زنا جیسے برے خیالات دل ہی سے نکلتے ہیں؟ اس کو کیسے دھوئیں؟ اور اس کے بیٹے یسوع کا خون ہمیں تمام گناہوں سے پاک کرتا تمام ہے۔ گناہوں سے۔ بھائی یوسف، میں چاندہ یاد پڑھنے کے بعد آپ سے سوال پوچھوں گا۔ اے خدا، اپنی شفقت کے مطابق مجھ پر رحم کر، اپنی رحمت کی کثرت کے مطابق میری خطائیں مٹا دے، میری بدی کو مجھ سے دھو ڈال اور میرے گناہ سے مجھے پاک کر، کیونکہ میں اپنی خطاؤں کو مانتا ہوں اور میرا گناہ ہمیشہ میرے سامنے ہے۔ میں نے فقط تیرا ہی گناہ کیا ہے اور وہ کام کیا جو تیری نظر میں برا ہے، تاکہ تو اپنی باتوں میں راست ٹھہرے اور اپنی عدالت میں بے عیب رہے۔ دیکھ، میں نے بدی میں صورت پکڑی اور میں گناہ کی حالت میں ماں کے پیٹ میں پڑا۔ 5ویں آیت کو بیان کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھ، میں نے بدی میں صورت پکڑی۔ بھائی یوسف، میں اس آیت کا مطلب جاننا چاہوں گا۔ دیکھیں، یہاں پر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ گناہ کر کے بھی گناہگار نہیں بنا، بلکہ گناہ کی حالت میں پیدا ہوا، اس لیے اس نے گناہ کیا، یعنی وہ گناہگار ہے، اس لیے اس نے گناہ کیا۔ اور اکثر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ وہ گناہ کرتے ہیں اس لیے کہ وہ گناہگار ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ تو انسان کی فطرت کا حصہ ہے، یہ فطرت میں شامل ہے۔ میں نے بدی میں صورت پکڑی اور میں گناہ کی حالت میں ماں کے پیٹ میں پڑا۔
تو میں کہوں گا کہ اس سے ظاہر ہوا کہ یہ معاملہ لوگوں کی سوچ سے گہرا ہے۔ آپ نے پہلے تو ہاتھ دھونے کی بات کی، تو پھر اس بدی کی فطرت کا کیا جس کے ساتھ ہم پیدا ہوئے؟ میں نے بدی میں صورت پکڑی اور گناہ کی حالت میں ماں کے پیٹ میں پڑا۔ یہ کس چیز سے دھلتا ہے؟ ضرور ہے کہ ہم نئے سرے سے خداوند میں پیدا ہوں۔ صحیح۔ 5ویں آیت میں زوفے سے صاف کرنے کی بات ہوئی۔ زوفے سے پاک کرنے کا گناہوں کی معافی اور خون چھڑکنے سے کیا تعلق ہے؟ ہم جانتے ہیں کہ پانی صاف نہیں کرتا، نہ ہی کچھ اور اس کو صاف کر سکتا ہے سوائے خون کے۔ زوفے سے ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے؟ ہم نے پہلے سلاطین 4 میں زوفے کے بارے میں پڑھا۔ اس میں ذکر ہے کہ سلیمان بادشاہ ماہر نباتات تھا اور وہ سب سے زیادہ حکمت والا تھا، اور سلیمان کو لبنان کے دیودار سے لے کر دیودار پر اگنے والے زوفے تک سب پودوں کا پتہ تھا، اور اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ زوفا ایک پودا ہے، چھوٹا، اور یہ دیودار کے مقابلے میں بہت چھوٹا اور کمزور ہوتا ہے۔ دیودار بلند اور بڑا ہوتا ہے، اور میں کہوں گا کہ زوفا جو دیودار پر اگتا ہے چھوٹا، بہت ہی چھوٹا ہوتا ہے، اور اس کو خاص پسند نہیں کیا جاتا۔ زوفے سے مجھ کو صاف کر، اس میں خاک ساری اور غریبی کی جھلک نظر آتی ہے، اور اس کے بعد اس نے کہا، کیونکہ قربانی میں تیری خوشنودی نہیں ورنہ میں دیتا۔ شکستہ روح خدا کی قربانی ہے، اور اگر آپ شکستہ روح کے ساتھ خدا کے پاس آتے ہیں تو وہ آپ کو قبول کرتا ہے۔ لیکن اگر آپ ساؤل کی طرح مغرور ہوں، جس نے کہا میں نے گناہ تو کیا تو بھی میری عزت کر، عزت کریں؟ اگر گناہ کیا تو عزت کیسے کریں؟ دیکھیں، جب داؤد نے گناہ کیا تو اس نے کیا کیا؟ وہ زمین پر بیٹھ گیا اور 7 دن تک روزہ رکھا۔ جب اس کا بیٹا مر گیا تو اس نے کہا میں تو اس کے پاس جاؤں گا پر وہ میرے پاس نہیں لوٹے گا۔ وہ خدا کے سامنے جھکا۔ یہ زوفا ہے، عاجزی، انکساری اور خود کو ناچیز جاننا، اور خدا کے سامنے اپنے گناہ کا اقرار کرنا یہ ضروری ہے تاکہ خدا آپ کو معاف کرے۔ شکستہ دل اور خاکساری کے ساتھ اس کے پاس آئیں۔ تب مسیح کے خون کے وسیلے سے آپ کا کفارہ ہوتا ہے۔ جی، زوفا ایمان کو ظاہر کرتا ہے، یعنی عاجزی کی روح اور اس کام پر تکیہ کرنا جو مسیح نے ہماری خاطر صلیب پر کیا۔ اس کے بعد بھائی یوسف 10ویں آیت میں نئے دل کا ذکر ہوا ہے۔ اے خدا میرے اندر پاک دل پیدا کر اور میرے باطن میں اثر نو مستقیم روح ڈال۔ دل کی اصلاح کیوں نہیں ہوتی؟ دل کی اصلاح۔ بھائی یوسف، ہمیں نیا دل کیوں چاہیے؟ دیکھیں بھائی، ہمارا دل بگڑ چکا ہے، اور آج بھی جب دل کی بیماری ہو تو دل کو بدلنے کا کہا جاتا ہے، اور پچھلی صدی کے آخر میں دل بدلنے کے آپریشنز شروع ہوئے، جبکہ خدا نے یہ بہت پہلے شروع کیا۔ داؤد نے اپنے لیے نیا دل مانگا، صاف دل، پاک دل، اور دل ہی دراصل برائی کا منبع ہے۔ اس کے دل کے تصور اور خیال سدا ہی برے ہوتے ہیں۔ یہ پیدائش کے 6 باب کے دنوں میں لکھا گیا۔ نوح کے طوفان کے دنوں سے ایسا ہی تھا، لیکن ہمارا زندہ خدا قدرت والا ہے، وہ اسے بدل سکتا ہے۔ اے میرے خدا، میرے اندر پاک دل پیدا کر اور میرے باطن میں اثر نو مستقیم روح ڈال۔ ہمیں نیا دل کیسے ملتا ہے بھائی یوسف؟ دیکھیں، نئی پیدائش سے آپ کو نئی فطرت ملتی ہے۔ تم اس خرابی سے چھوٹ کر جو دنیا میں بری خواہشات کے سبب سے ہے، ذات الہی میں شریک ہو جاؤ۔ اس لیے مسیح نے نیکودیمس سے کہا کہ جو جسم سے پیدا ہوتا ہے جسم سے وہ نہیں بدلتا، اور جو روح سے پیدا ہوا ہے روح ہے۔ اور ہماری نئی فطرت خدا کے مطابق ہوگی، جبکہ ہماری پرانی فطرت مکمل طور پر خراب ہو جائے گی۔ 11ویں آیت ہے، مجھے اپنے حضور سے خارج نہ کر اور اپنی پاک روح کو مجھ سے جدا نہ کر۔ اسے ڈر تھا کہ پاک روح اس سے لے لیا گیا ہے، اور ہمارا کیا جو فضل کے دور میں ہے؟ دیکھیں، فضل کے دور میں مختلف چیزیں ہیں۔ جب ہم بائبل کو پڑھتے ہیں تو ہمیں اس کو صحیح طور پر سمجھنے کے لیے اس کی تقسیم کو سمجھنا ہے۔ اگر افسیوں اس کا 4 باب اور 30ویں آیت دیکھیں، لکھا ہے، اور خدا کے پاک روح کو رنجیدہ نہ کرو، جس سے تم پر مخلصی کے دن کے لیے مہر ہوئی۔ یعنی خدا کا روح ہم سے رنجیدہ ہوتا ہے، پر خدا کا روح ہم سے جدا نہیں ہوتا۔ وہ جدا نہیں ہوتا۔ لکھا ہے جس سے تم پر مخلصی کے دن کے لیے مہر ہوئی، کیونکہ پاک روح جدا نہیں ہوتا، لیکن ہو سکتا ہے وہ آپ کے ساتھ ہو لیکن آپ سے رنجیدہ ہو، ناراض ہو۔ دیکھیں، میں کہوں گا کہ پاک روح ہماری خوشی اور تسلی کا ذریعہ ہے۔ جب ہمیں خوش رکھنے والا پاک روح خود ہی رنجیدہ ہو، اگر وہی ناخوش ہے تو ہم کتنے اداس ہوں گے۔ اس لیے بہت سے ایماندار خوشی اور شادمانی سے آج محروم ہے۔
क्योंकि पाक रूह उनसे रंजीदा है। सही। अगली आयत देखें, 12वीं आयत है, अपनी निजात की शादमानी मुझ पर अनायत कर और मुस्तैद रूह से मुझे संभाल। जब ईमानदार दाऊद की तरह नाकाम होता है तो क्या वो निजात खो देता है? वो किस चीज से महरूम होता है? अपनी निजात की शादमानी मुझ पर अनायत कर। निजात की शादमानी खोती नहीं, और निजात खुदा की तरफ से तोहफा है, और खुदा ऐसा नहीं कि हमें कोई तोहफा दे और कुछ अरसे के बाद वापस ले ले कि तुम इसके हकदार नहीं, अब इसे वापस दे दो। हम इंसान होते हुए ऐसा नहीं करते। अगर मैं आपको कुछ दे दूं तो वापस नहीं लूंगा। मैं आपको वो तोहफा लौटाने का नहीं कहता जो मैंने 10 साल पहले दिया। देखें, ऐसा नहीं होता, क्योंकि इंसान का ऐसा कहना उसकी इज्जत के खिलाफ है। तो क्या खुदा अपना दिया तोहफा वापस लेता है? हरगिज नहीं। हम निजात को नहीं खोते, लेकिन हम निजात की शादमानी निजात की खो शादमानी। देते हैं। इसी वजह से खुदा के फर्जंद मायूसी और उदासी में जिंदगी गुजारते हैं। वो खुदा से पैदा हुए, आसमान पर जाएंगे, पर वो मसीह में मिलने वाली शादमानी से महजूज नहीं हुए। पाक रूह रंजीदा जी है। बिल्कुल। हम एक वक्फे के बाद मेहमानों के सवालात के साथ हाजिर होंगे। नाजरीन, मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। हमारे साथ रहिए। खुशामदीद। आइए चलते हैं मेहमानों की जानिब और जानते हैं उनका सवाल। मेरे सवाल का ताल्लुक पूरे ज़बूर से है। इसमें बात हुई कि हम गुनाह की हालत में पैदा हुए, शिकस्ता रूह खुदा की कुर्बानी। मैं जानना चाहूँगा कि दाऊद को ये मुकाशफात कैसे मिले, और क्या इसमें नए अहद नामे में से कुछ मुकाशफात हैं, ये बताइए। जी भाई यूसुफ, दाऊद को वो मुकाशफात कैसे मिले जो हमने अहदनामे में देखते हैं? याद रखें कि दाऊद एक नबी था, और खुदा नबियों से बात करता है। मसलन इमसाल की किताब के 2 बाब में अगर हम देखें तो उसकी 30वीं आयत में लिखा है, पस नबी होकर और ये जानकर कि खुदा ने मुझसे कसम खाई है कि तेरी नस्ल से एक शख्स को तेरे तख्त पर बिठाऊंगा। उसने पेशन गोई के तौर पर जिक्र किया। सो दाऊद एक नबी था, और खुदा ने उस पर ये अयान किया कि खुदा ने बाप दादा से हिस्सा बाहिस्सा और तरह बतरह नबियों की मार्फत कलाम करके। लेकिन यहाँ पर मेरा एक सवाल है, क्या ये मुकाशफा नए अहदनामे के मुकाशफे के ऐन मुताबिक है? क्या ये मुकम्मल है या फिर अधूरा है कि नए अहदनामे में मुकम्मल और पूरा किया जाए? दरअसल मैं कहूँगा कि ये मुकाशफा अधूरा है, क्योंकि नए मुकाशफे के साथ बसीरत हासिल होती है। ये मुकम्मल मुकाशफा जो मसीह यीशु में आया और इस जमाने के आखिर में हमसे बेटे की मार्फत कलाम किया, और मैं कहूँगा कि नए नूर के साथ बसीरत बढ़ी। लिखा है, अपनी पाकरू को मुझसे जुदा ना कर। इसका मुकम्मल मुकाशफा नए अहदनामे में मौजूद है। पाकरू ईमानदारों के साथ रहता है। उसने महसूस किया कि खुदा कुर्बानी से जुदा नहीं होता। अगर खुदा उसको कहता कि ठीक है, तूने जना और कत्ल का गुनाह किया, तो जानकर कुर्बानी गुजरानो, तो क्या गुजरानते? तो मैं कहूँगा कि इस गुनाह की कोई भी कुर्बानी मौजूद ना थी। ये दानिस्ता गुनाह था। देखिए, मैं कहूँगा कि अगर बात सिर्फ कुर्बानी की होती तो ये एक और बात थी। दाऊद को 100 बछड़ों की कुर्बानी भी कहते तो वो देता, क्योंकि वो बादशाह था। लेकिन खुदा को इसकी जरूरत नहीं, क्योंकि शिकस्ता रूह खुदा की कुर्बानी है। उसके पास शिकस्ता रूह के साथ आए। सही, आपने इस मसले की तरफ इशारा किया, क्योंकि कुर्बानी में तेरी खुशनुदी नहीं, वरना मैं देता, क्योंकि कुर्बानी नादानिस्ता गुनाहों की दी जाती है। पर ये दानिस्ता गुनाह जी, थे। मैंने फक्त बिल्कुल। 13 ही गुनाह किया जी, है, और वो काम उसने किया जो तेरी नजर में बुरा इस है। बात पर सच में गौर किया। जी। फिर 13वीं आयत में लिखा है, तब मैं खताकारों को तेरी राहें सिखाऊंगा और गुनाहगार तेरी तरफ रजू करेंगे। ये कब हो सकता है कि वो खताकारों को खुदाउन की राह बताए और वो खुदाउन की तरफ रजू करें? जब उसकी रूह बहाल हो जाएगी। जब उसकी रूह बहाल जी, हो जाए। जब खुदा ने पतरस से कहा, शमाउन शमाउन, देख शैतान ने तुमको मांग लिया है ताकि गेहूं की तरह फटके, लेकिन मैंने तेरे लिए दुआ की है तेरा ईमान जाता ना रहे, और जब तू रजू करे तो अपने भाइयों को मजबूत करना। आप अपने भाइयों के लिए तब बाबरकत होंगे जब अपनी नाकामी को जान लें और खुदा आप पर फजल करे। फिर ही आप सीख सकते हैं जैसा दाऊद ने सिखाया। लिखा है, ऐ खुदा अपनी शफकत के मुताबिक मुझ पर रहम कर। अपने रहम के मुताबिक और महसूल लेने वाले ने कहा है, खुदा मुझ गुनहगार पर रहम कर।
اور ہر گناہگار کو یہی کہنا چاہیے کہ اے خداوند میں تو جہنم میں جانے کے لائق ہوں، لیکن تو رحم کرنے والا ہے اور تو سب پر رحم کرتا ہے۔ بالکل، اس زبور میں بدکاروں کے لیے پیغام ہے۔ اس نے خداوند کے بارے میں تعلیم دی لیکن بے دینی میں زندگی گزاری۔ بالکل اس نے بتایا کہ لوگوں پر اثر انداز ہونے کے لیے پہلے خدا کے پاس جا کر توبہ کریں۔ صحیح۔ بھائی یوسف 18ویں آیت ہے، اپنے کرم سے سیون کے ساتھ بھلائی کر، یروشلم کی فصیل کو تعمیر کر، تب تو صداقت کی قربانیوں اور سوختنی قربانی اور پوری سوختنی قربانی سے خوش ہوگا، اور وہ تیرے مذبح پر بچھڑے چڑھائیں گے۔ اپنی بات کی اور وہ گناہ جو اس سے سرزد ہوا، یہاں پر اس نے سیون کی بات کی، اور لوگ کس طرح کی قربانی چڑھاتے ہیں، اس نے سب لوگوں کی بات کیوں کی؟ بھائی آپ اس کے بارے میں ہمیں بتائیے۔ کیونکہ اس دن اس قوم کو احساس کہ انہوں نے یہ دو بڑے گناہ کیے ہیں، قتل اور زنا۔ دراصل انہوں نے خدا کے بیٹے کو قتل کیا۔ جب وہ اس زمین پر آیا، انہوں نے مخالف مسیح کو قتل کر کے زنا کیا، لیکن وہ داؤد کی طرح اپنے گناہوں پر پچھتائیں گے اور پھر قربانیاں گزرانیں گے۔ ان کے لیے یہ لکھا ہے کہ مصیبت کے وقت وہ صحیح قربانیاں گزرانے، تو خدا ان کو قبول نہیں کرے گا، بلکہ لکھا ہے کہ دل سے توبہ کریں، اور لکھا ہے وہ تیرے مذبح پر بچھڑے چڑھائیں گے، اور ہوسیہ کے الفاظ ہیں تب ہم اپنے لبوں سے قربانی گزرانیں گے، پر خدا ہمیں شفقت اور فضل کی بدولت قبول کرتا ہے۔ بھائی میں آخری دو آیات کو عبادت کے حوالے سے عملی طور پر نئے عہد نامے کی روشنی میں بیان کرنا چاہوں گا۔ اس کا تعلق خدا کے گھر سے ہے۔ فصیل تعمیر کرنے اور مقبول قربانیاں گزراننے میں تعلق موجود ہیں۔ فصیل نہ ہونے یا اس کے تباہ ہونے سے کیا ہوتا ہے یہ بتائیے۔ فصیل کا ہونا دراصل خوشی کی ضمانت ہے۔ نہمیہ کی کتاب میں فصیل تعمیر ہونے کا ذکر ہے، اور میں کہوں گا کہ اس کی تعمیر کے وقت بہت شور برپا ہوا، اور اس کی تقدیس کے وقت یروشلم میں بہت ہی خوشی کی گئی، اور میں کہوں گا روحانی معنوں میں خدا کے گھر میں سب کو خوش آمدید کہیں، لیکن میں کہوں گا کہ یہ احتیاط رکھیں کہ کوئی بھی ایسے گناہ کی حالت میں داخل نہ ہو جس سے وہ توبہ نہ کرنا چاہے۔ اور میں یہ بھی کہوں گا کہ اگر کوئی توبہ کرنے کی غرض سے خدا کے گھر میں آتا ہے تو اسے خوش آمدید کہیں، لیکن گناہ کے ساتھ داخل ہو کر خدا کے گھر کو ڈاکوؤں کی کھو اور تجارت کا گھر بنانے کی اجازت خداوند نہیں دیتا، اس لیے فصیل کا ہونا ضروری ہے، اور فصیلیں جتنی بھی زیادہ ہوں اتنی ہی زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ یقیناً فصیلوں سے مراد ایمانداروں اور خدا کے گھر کو دنیا کی ناپاکی اور دنیا کی بدعنوانیوں سے دور رکھنا ہے، کیونکہ دنیا کے معاملات خدا کے معاملات کے خلاف ہیں۔ یہ نہیں کہ دنیا سے الگ ہو جائیں اور لوگوں سے نہ ملیں۔ نہیں، صحیح، جب فصیل موجود ہو تو خدا کے حضور مقبول قربانیاں چڑھا سکتے ہیں۔ شکریہ بھائی یوسف، خداوند آپ کو برکت دے۔ چلیے مہمانوں سے ان کی رائے جانتے ہیں۔ جی، آج کے پروگرام میں آپ نے کیا سیکھا؟ خدا جانتا ہے کہ اپنے بچوں تک کیسے پہنچے، وہ اپنا مکاشفہ بھیجتا ہے، اور یہی حقیقت ہے۔ جی صحیح۔ جی آپ؟ داؤد نے کتنا بھی سنگین گناہ کیا پر توبہ کا دروازہ اس کے لیے کھلا تھا، خدا نے اس کو قبول کیا۔ صحیح۔ خدا شکستہ دلوں سے آئی قربانیوں کو قبول کرتا ہے۔ میں گناہ کی حالت میں پیدا ہوا، اسی لیے ہم گناہ کرتے ہیں۔ میں گناہ کی وجہ سے گناہ گار نہیں بنا۔ جب کبھی گناہ میں پڑ جائیں تو ضروری ہے کہ داؤد کی طرح کہیں کہ میری بدی کو مجھ سے دھو ڈال۔ اسے معلوم ہوا کہ اس نے خداوند کے خلاف گناہ کیا۔ ہو سکتا ہے اس نے بہت سے لوگوں کا گناہ کیا، پر خاص کر خداوند کا، اس لیے اس کی توبہ قبول ہوئی۔ شکریہ، خداوند آپ سب کو برکت دے۔ بھائی یوسف آپ کا بھی شکریہ۔ خدا آپ کو اگلے برکت پروگرام دے۔ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ عزیز ناظرین، ہمیں نئے دل کی ضرورت ہے۔ داؤد نے کہا، اے خدا میرے اندر پاک دل پیدا کر، اور اس نے کہا میرے باطن میں اثر نو مستقیم روح ڈال۔ انسان کا مسئلہ ہے کہ وہ بگڑے دل کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن عزیزو، انسان کا بگڑا ہوا دل ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ انسان کو نئے دل کی ضرورت ہے۔ جو خدا نے بنایا ہو اس کو نئی پیدائش کی ضرورت ہے، یعنی دوسری پیدائش، وہ پیدائش جو خدا کے کلام اور پاک روح کے کام سے ہوتی ہے۔ عزیزوں، میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ آپ جہاں کہیں بھی ہیں، آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، بس اس کے آگے جھکیں اور صلیب پر مسیح کے کیے گئے کام کو قبول کریں، اپنے گناہوں کا اقرار کریں، اور اس سے پوچھیں کہ آپ نے کس کے خلاف گناہ کیا ہے۔ جب آپ کسی پر لعنت کریں تو آپ نے اس کا گناہ نہیں کیا،
जब कोई बुरी ख्वाहिश की तो उसके खिलाफ गुनाह नहीं किया, बेशक ये ख्याल सतई हो, लेकिन अजीजो आपने खुदा के खिलाफ गुनाह किया। सो अपने गुनाहों का इकरार करें और तौबा करें। मसीह के काम को कबूल करें जो सलीब पर उसने किया। उसका खून आपको सब गुनाहों से धोता है। आपको नया दिल मिलेगा जो खुदा के मुताबिक होगा। आने वाली किस्त में आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदा आपको बरकत दे।